السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ معزز ناظرین اکرام، کیا آپ جانتے ہیں کہ اعمال صالحہ کے لحاظ سے سب سے بہترین دن کون سے ہیں؟ یعنی پروردگار عالم کے سب سے محبوب ترین دن کون سے ہیں؟ یاد رکھیے گا، وہ ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دن ہیں، جن کی قسم اٹھاتے ہوئے رب فرماتے ہیں والفجر ولیال عشر، اور قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی۔ تو ان 10 راتوں سے مراد اکثر مفسرین کے نزدیک ذی الحجہ کی ابتدائی 10 راتیں ہیں۔ اسی طرح سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت کے مطابق نبی علیہ السلام نے ان 10 دنوں کی فضیلت بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو ان دنوں کے نیک اعمال سب سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ ترین ہیں۔ آپ سے پوچھا گیا اللہ کے رسول، کیا باقی دنوں کے اندر جہاد فی سبیل اللہ بھی رب کو اتنا محبوب نہیں؟ آپ نے فرمایا نہیں، مگر وہ بندہ جو اپنی جان اپنا مال لے کے رب کے راستے میں نکلا، اپنی جان بھی قربان کر دی اور مال بھی رب کے راستے کے اندر قربان کر دیا، یقیناً وہ عمل اللہ تعالیٰ کو اس سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہے۔ لیکن اس کے علاوہ ان دنوں کے اندر کیے گئے جو اعمال ہیں وہ رب کو سب سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ ترین ہیں۔ تو عزیز و سلف صالحین جو تھے وہ ان دنوں میں خاص طور پہ عبادت کا اہتمام کیا کرتے تھے، اور ان دنوں کی فضیلت و اہمیت کی جو وجوہات ہیں ان میں مین وجہ جو ہے وہ یوم عرفہ ہے۔ یعنی عرفہ جیسا عظیم دن ان دنوں کے اندر ہے، جس دن حجاج اکرام حج کا سب سے اہم رکن وقوف عرفہ ادا کرتے ہیں، جس دن اللہ تعالیٰ حجاج کے لیے عام مغفرت کا اعلان کرتے ہیں، رب سب سے زیادہ لوگوں کو جہنم سے نجات عطا فرماتے ہیں۔ اسی طرح یوم النحر یعنی قربانی جیسا عظیم دن بھی ان دنوں کے اندر ہے، جس کے متعلق نبی علیہ السلام نے فرمایا دینوں میں سب سے عظمت والا دن جو ہے وہ قربانی کا دن ہے۔ تو عزیزو، حافظ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ان دنوں کی اہمیت کی جو ہمیں وجہ سمجھ آتی ہے وہ یہ ہے کہ ان دنوں کے اندر جتنی بھی بڑی بڑی عبادات ہیں وہ ساری کی ساری جمع ہو جاتی ہیں، جیسے حج و عمرہ ہے، اسی طرح قربانی ہے، اسی طرح روزہ، نماز، ذکر و اذکار، صدقہ و خیرات، یعنی جتنی بھی بڑی بڑی عبادات ہیں ان دنوں کے اندر ساری کی ساری جمع ہو جاتی ہیں، جو کسی اور دنوں کے اندر جمع نہیں ہوتی۔ تو ہمیں چاہیے کہ ان دنوں کے اندر خاص طور پہ عبادت کا اہتمام کریں۔ نمبر 1، نماز کی پابندی کریں، اسی طرح نفل و نوافل کی ادائیگی کریں، اسی طرح جس میں استطاعت ہے وہ روزے رکھے۔ ان دنوں میں روزہ رکھنا یہ اللہ تعالیٰ کو بڑا پسندیدہ ہے، نبی علیہ السلام کی سنت مبارکہ ہے۔ اسی طرح ذکر و اذکار، تسبیحات وغیرہ کا اہتمام کریں، کیونکہ حضرت ابو ہریرہ اور سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہما کے متعلق آتا ہے وہ ان دنوں بازار نکل جاتے تھے اور تکبیرات کا بلند آواز سے اہتمام کرتے، لوگ بھی انہیں سن کے تکبیرات کہتے۔ تو ان دنوں میں زیادہ سے زیادہ تکبیرات کا اہتمام کریں، ذکر و اذکار۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد۔